حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ اللیل اور اس کی آیات بینات 17 اور 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ 22 جمادی الثانی تاجدار صداقت حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ذات مبارکہ میں آپ کے ساتھ سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں ہر حالت میں سایہ کی طرح اپنے کریم آقا کے ساتھ موجود رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ زندگی میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، اور مزار میں بھی آقا کریم کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن آقا کے ساتھ اس مزار اقدس سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرما رہے تھے لصاحبہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے کہ لا تحزن، آپ اللہ سے پریشان نہ ہو، آپ خوف نہ کھائیں، آپ غمزدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ شریعت محمدیہ کی روشنی میں اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی صحابیت پر شک اور شبہ یا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے بطور عبرت بھی ہے، بطور درس بھی ہے کہ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ میں آقا کے پاس موجود تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ھذان سیدہ کہولان اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، سیدہ کہولان اہل الجنہ، یہ جنت کے بڑے جو لوگ ہیں، کہول ویسے بوڑھوں کو کہتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو، فرمایا یہ جنت کے سارے بزرگوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین، چاہے وہ اولین میں سے ہو، سابقہ امتوں سے ہوں، والآخرین یا آخری بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو جنتی ہیں، ان سب کے سردار حضرت ابو بکر ہوں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اب غور فرمائیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جو بندہ جائے گا جرد مرد، وہ جرد مرد ہوگا۔ جرد مرد وہ ہوتا ہے جوان جو عمر کے اس حصے کو پہنچا ہو کہ سچی داڑھی جس کو کہتے ہیں، داڑھی نکل رہی ہو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ 30 سال عمر کے ہوں گے یا 33 سال عمر لگے گی جو جنت میں جائے گا، بھلے وہ 200 سال کی عمر گزار کے فوت ہو، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو 30 سے 33 سال کے درمیان کی عمر ہوگی، جسے ہم کڑیل جوان کہتے ہیں۔ اس جوانی کی عمر میں جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔
ایک بوڑھی عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، میں جنت میں جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ وہ رونے لگ گئی کہ پہلے تو پھر امید تھی جنت میں جانے کی، اب تو آقا نے فرما دیا کہ کوئی بوڑھی جنت میں جائے گی نہیں، اب تو میرا جو ہے کیا بنے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں جی جنت میں جوان ہو کے جانا ہے، بوڑھی ہو کے نہیں جاؤ گی، جب جنت میں جاؤ گی تو جوانی کی صورت اور عالم میں جنت میں جاؤ گی۔ تو ارشاد فرمایا جنت کے جتنے بھی لوگ ہوں گے نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق افضل الناس بعد الانبیاء، کہ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ انبیاء کے بعد تمام کائنات، تمام انسانوں میں سے جو افضل جو ہے ہستی اور انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کی لخت جگر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ام المومنین ہیں، ساری امت کی ماں ہیں حضرت عائشہ۔ اور آپ غور فرمائیں ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کا لقب ہے صدیقہ اور ان کے والد کا لقب ہے صدیق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انفرادیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور جب غار میں تھے، غار سور میں تھے ہجرت کے دوران، اب جانتے ہیں وہاں گود صدیق اکبر کی تھی اور سر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور جب آقا اس دنیا سے جانے لگے تو گود حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، حضرت بکر صدیق کی بیٹی کی تھی، اور سر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں بہت مشہور ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ انسان وہاں ہی دفن ہوتا ہے، اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے جس مٹی سے اس کا خمیر تیار کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس بندے کا خمیر ہی وہاں کا تھا، تو جس مٹی سے اس کا بدن تیار ہوتا ہے قبر بھی اسی مٹی میں جا کے، اور بڑا مشہور یہ قول ہے نا کہ قبر کی مٹی قبر ہی کو لگتی ہے، تو اسی طرح جس مٹی سے انسان بنا ہوتا ہے اسی مٹی میں انسان نے مڑ کے جانا ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک، اسی حجرہ مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے نا، آپ کا جسد اطہر وہاں ہی ہے نا، اور اسی حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، اور اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا تینوں حضرات تاجدار کائنات، تاجدار صداقت اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تینوں کا جسد اطہر اور آپ کی خمیر اسی مٹی سے تیار ہوئی اور اسی میں جا کے آپ اس وقت آرام فرما ہیں۔ اب غور فرمائیں حضرت نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولوی، آپ ارشاد فرماتے، مجھے وہ پورا شعر ذہن میں نہیں ہے، اتنا ہے کہ تو ان سے الجھتا ہے اور ان سے جو ہے وہ جھگڑتا ہے، ارے بدبخت وہ تو انہیں اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ارے تو جتنا مرضی کہتا رہے، سچ یہ ہے کہ وہ تو انہیں اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، آقا نے تو انہیں اپنے پہلو میں رکھا ہوا ہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، اور محشر میں اول من تنشق عنہ الارض انا، آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر اطہر شق ہوگی اور اپنی قبر انور سے باہر آئے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا، اور میرے دائیں اور بائیں صدیق اکبر اور عمر فاروق ہوں گے۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا حضرت علی زین العابدین بن حسین بن علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور پوچھنے لگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہے، یعنی ان کی روایت ہے، حضرت علی نے بیان فرمایا، ایک بندے نے پوچھا کہ کون شخص ہے جو امت محمدیہ میں سب سے بہترین ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ اس شخص نے پھر عرض کی یا علی یہ بھی فرمائیے کہ ان کے بعد کون ہے؟ ثم من، حضرت ابو بکر کے بعد کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ثم عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ پھر عرض کی ان کے بعد، تو حضرت علی سمجھ گئے کہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انا راجل من المسلمین، میں عام مسلمان ہوں، سب سے افضل ابو بکر ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی کہ انسان انہیں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا مدینہ طیبہ جو تھا وہ اس وقت سارے کا سارا مسجد نبوی ہے۔ جو اس وقت کا مدینہ طیبہ شہر تھا وہ آج کیا ہے؟ وہ سارا مسجد نبوی ہے۔ تو جب آقا کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب کا گھر بھی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حجرہ مبارک بھی تھا، دیگر اصحاب کے گھر بھی تھے، وہ سارے مسجد نبوی میں ضم کرنے کا آقا نے حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا الا بیت ابی بکر، ابو بکر کے گھر کو گرانا نہیں، وہ جہاں ہے وہیں رہے گا، وہ جہاں ہے وہیں رہے گا۔ اور آج بھی اللہ توفیق دے، اور جو دوست جو ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں، جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں آپ کے بائیں طرف ایک کھڑکی نما جالی ہے، اور آپ کے دائیں طرف ایک دروازہ نظر سلام کرنے کے لیے، وہاں سے اندر لوگ آتے ہیں اور ادھر باب السلام سے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کے امیجن کریں کہ وہ جو دروازہ ہے غالباً وہاں باب ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے اس پہ، اس آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ دروازہ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے وہ جالی آئے گی، تو آپ وہ جو جالی ہے وہ آقا کا حجرہ مبارک ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، اور جو دروازہ ہے اس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے گھر تھا، کاشانہ ابی بکر صدیق وہاں موجود تھا۔ اب امیجن کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب اپنے گھر سے کھڑے ہوتے اپنے گھر میں، اپنے بائیں طرف دیکھتے تو سرکار کا دیدار ہو جاتا، اور آقا اپنے کاشانہ اقدس سے کھڑے ہوتے اور دائیں طرف دیکھتے تو یار غار کا دیدار ہو جاتا تھا۔ یہ وہ محبتیں تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جب غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک میں سارے اصحاب نے اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اپنا سامان جو ہے وہ جہاد کے لیے وقف کیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال آدھا کر کے ہر چیز، یہاں تک کہ سوئی اور دھاگا بھی دے کے، اگر 2 سوئیاں تھیں تو ایک آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور حضرت عمر فاروق خود ارشاد فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آج میں زیادہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ ہم مکان بنانے میں یہ ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ میں فلاں چودھری صاحب سے بازی لے جاؤں گا، اس سے اچھی بلڈنگ بناؤں گا، ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کا جذبہ کیا تھا کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ابو بکر پہ بازی لے جاؤں گا۔ یہ بنیادی کنسیپٹ تھا، نظریہ تھا، آئیڈیالوجی تھی صحابہ کرام کی جو آقا نے سکھایا تھا۔ تو آپ نے آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کر دیا، اور دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے گیا، آج میں نے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے، انہوں نے جو جمع پونجی تھی، روایات میں آتا ہے کہ گھر کے اتاق میں پرانے زمانے میں دیواروں پہ چھوٹا سا تاق سا بنایا جاتا تھا، اس کے اوپر چیزیں رکھتے تھے، وہاں پہ بھی ہاتھ پھیر کے آئے کہ کوئی چیز گھر میں بچ نہ جائے، سب کچھ اٹھا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شاعر نے اسے اپنے شعر میں بیان کیا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا صدیق سے آگے بڑھنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایام وصال آئے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری امت کی امامت کروائیں۔ حضرت بکر صدیق وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آقا کی موجودگی میں آقا کے حکم سے آقا کے مصلی پر امامت کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جن کو امام آقا نامزد کریں حکمن، ان کی امامت کا کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ حضرت بکر صدیق، ایک آخری بات عرض کروں، آپ جانتے ہیں جب غزوہ بدر ہوا تھا تو باپ مسلمان تھا تو بیٹا کافر تھا، بیٹا مسلمان تھا تو باپ کا کافر تھا، یہ پورا یعنی ایک ہی خاندان تھا، مکہ مکرمہ کے زیادہ لوگ تھے، 313 ٹوٹل تھے۔ غزوہ بدر ہوا، جنگ ختم ہوگی، حضرت بکر صدیق کے بیٹے کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمی، اور حضرت بکر صدیق وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جو خود بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان، یعنی مسلمان سے مراد خود بھی صحابی رسول، بیٹا بھی صحابی رسول اور باپ بھی صحابی رسول۔ یہ شہادت بھی اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ تو جنگ ختم ہوگی، بیٹا مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا، غلام رسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، بدر کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی تو بیٹا عرض کرنے لگا ابا جان بدر کی جنگ میں
3 سے 4 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے. اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا, آپ کو شہید کر دیتا, لیکن باپ سمجھ کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. میرا باپ ہے, ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن میرا باپ اس لیے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, بیٹا اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کے نشانے پہ آتا میں تجھے کبھی زندہ نہ چھوڑتا. یہ تھا جذبہ, یہ تھا جذبہ, یہ تھی محبت. اگر آج ہم میں سے کوئی اس آزمائش میں آئے, کیا خیال ہے کہ ہم پورا اتریں گے؟ غور فرمائیں, مجھ سمیت ہر ایک سوچے کیا ہم اتریں گے؟ ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ بیٹے برائی کر رہے ہیں انہیں روک ہی دیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں سے ڈرتے ہیں. جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو والدین ڈرتے ہیں اس کو جو ہے رہنمائی دینے میں, اس کو نصیحت کرنے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں آگے سے کچھ کہہ نہ دے اور گھر سے نکال نہ دے. تو وہ صدیق اکبر تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری بات عرض کر رہا ہوں, ارشاد فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیا. ہر ایک کے, جس نے بھی کوئی احسان مجھ پہ کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. الا ابا بکر, ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں ان کا بدلہ چکا نہیں سکا. ان کا بدلہ اللہ انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور حضرت بکر صدیق وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ قیامت کے دن, آپ کو پتہ ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک واحد امتی ہوگا جس کے لیے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر.